والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، اس سے پہلے ہم نے بہت سارے درسوں میں حلال کمائی کے اسباب کیا ہیں اور روزی میں برکت کے اسباب، شرعی اسباب کیا ہیں، ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور انسان اپنی زندگی سے غربت کیسے دور کر سکتا ہے، بے روزگاری کیسے دور کر سکتا ہے، اس تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج ایک بات یہ رکھنی ہے کہ کمانے کے بارے میں وقت کی کیا اہمیت ہے اور شریعت کی اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے۔ ایک دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ عام حدیثیں ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ انہی حدیثوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جو ہم اپنی زندگی میں بے روزگاری دیکھتے ہیں یا روزی میں برکت کی کمی دیکھتے ہیں یا دوسری صورتوں میں جو بھی ناکامیاں ہماری زندگی میں ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم شریعت کی اس رہنمائی پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث، مشہور حدیث ہم جانتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اس میں 2 سوال ایسے ہیں جو اس کے عمر کے تعلق سے، اس کے وقت کے تعلق سے۔ ایک سوال اس کے پورے عمر کے بارے میں ہوگا، زندگی کے بارے میں، کہ اپنی پوری زندگی تم نے کہاں لگائی، اس کا حساب دو۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے۔ اور خصوصاً زندگی کا جو بہت ہی اہم مرحلہ ہے، جوانی، ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں لگائی، جب طاقت تھی، قوت تھی، ہمت تھی، جسم کام کرتا تھا، عقل کام کرتی تھی بہتر انداز میں، اس وقت تم نے اپنے اوقات کہاں لگائے، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ تو ایک حدیث وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو کمائی کے تعلق سے بولنا ہے اور جس میں ہم نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر لیا ہے، سورہ نبا آیت نمبر 10-11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون فطرت بیان کیا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے ہے، تاکہ جسم دوبارہ اپنی قوت حاصل کر لے، تاکہ ہمارا دماغ تھکا ہوا تھا صبح سے شام تک کام کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ جسمانی کام ہو یا ذہنی کام ہو، ہمارے عقل کو، ہمارے ذہن کو سکون مل جائے، دوبارہ اس کی قوت بحال ہو جائے۔ یہ اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ہے، سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے کہ نیند کس وقت کی ٹھیک ہے۔ تو رات اصل میں سونے کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کے اجالے کو کمانے کے لیے بنایا ہے۔ صبح سے شام تک اصل وقت یہی ہے، دنیا کو اسی پر چلنا چاہیے کہ جب اجالا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کام کیا جائے جب تک سورج غروب ہوتا ہے، یہی کام کا وقت صحیح ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کام کا وقت اصل میں ہے نہیں، لیکن ہم نے اور پوری دنیا نے مل کے، خاص طور سے ہم نے زیادہ کیا ہے، پوری دنیا نے مل کے سسٹم کو، نظام فطرت کو بگاڑ دیا ہے کہ ہم راتوں میں اب لائٹ جلا جلا کے، چونکہ ایجاد ہو گئی لائٹ کی، تو لائٹ جلا جلا کے کام کر رہے ہیں، جو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مشہور حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہ سننے کا فائدہ تب ہے جب انسان عمل کرے۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہ، یعنی قبل العشاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے۔ یہ نبی کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ۔ نبی ایسے زندگی گزارتے تھے، اسی لیے میں نے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اسی لیے 55 سال میں بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے کسی جوان کی طرح چلتے تھے، کیونکہ لائف اسٹائل یہ تھا۔ تو نبی کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی سرگرمی نہیں۔ مجبوری کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے،
علماء نے اجازت دی ہے، اور بھی حدیثیں ہیں کہ مطلب بھائی کوئی عالم آ گیا، اس کا درس سننا ہے، ایسا درس جو حقیقت میں کوئی فائدہ دے گا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی ایسی بات آ گئی. لیکن نارملی دروس وغیرہ کو بھی کوشش یہ کرتا، میں بار بار دہراتا ہوں اس کو، کہ ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ دینی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ ہماری سماجی تقریبات ہو، شادی بیاہ، تمام چیزیں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، نبی کا طریقہ یہی ہے کہ عشاء سے پہلے سب نمٹ جائے. لیکن اب وہ بار بار بول کے فائدہ لگتا تو نہیں کہ ہوتا ہے، کہ لوگوں کی شادی بیاہ تو 12 بجے تک جب تک کھائیں گے نہیں، جب تک کھانا، جب تک شادی لگتا ہوئی نہیں. بلکہ بعض علاقوں میں تو لوگوں نے یہ بتایا کہ دلہن کی رخصتی جو ہے مطلب ہال سے فجر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، یعنی پوری رات جاگی جاتی ہے. تو کسی بھی نام پہ جاگیے غلط ہے وہ نام، چاہے خوشی کے نام پر، چاہے غم کے نام پر، چاہے کسی دینی پروگرام کے نام پر پوری رات کسی کو جگایا جائے، یہ غلط ہے. یہ نبی کا طریقہ نہیں کہ پوری رات جو ہے وہ کوئی بھی مجلس چلے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو. جیسے میں نے کہا، دہرا دوں تاکہ اعتراض نہ رہے کہ بھئی کوئی عالم انوکھا آ گیا، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، اب امام بخاری تشریف لے آئے، ان سے حدیثیں سننا ہے تو چل ٹھیک ہے، پوری رات چل رہی ہے بات. تو کوئی ایسا مطلب عالم آ گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی بات فائدے والی آ گئی تو ٹھیک ہے، کبھی زندگی میں سال میں 1-2 دفعہ انسان کسی وجہ سے جاگ جائے، بات وہ الگ ہے. لیکن روٹین بنا لینا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. ایک حدیث اور آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، نبی کی یہ دعا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صحیح حدیث، نبی کی دعا تصور نہیں ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی. تو ہمارے لیے برکت کا وقت کیا ہے، روزی کمانے کا وقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو لوٹنے کا وقت کیا ہے، صبح کا وقت. لیکن ہماری اکثریت نہیں، سب الا ماشاء اللہ. اب یہ بمبئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے اکثر لوگ سوتے رہتے، سب سوتے رہتے، چند لوگ جاگتے ہیں، انگلی پہ آپ گن سکتے ہیں فلاں 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 فلاں. باقی سب لوگ آرام سے 10 بجے تک، کم آگے پیچھے جو بھی ہو جائے، کوئی نوکری پیشہ ہے تو بھاگتا ہوگا ورنہ نہیں، تو 10 11 12 تک ناشتہ ہوتا ہے آرام سے، نوابوں والا. اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ ہونا وہی ہے، جب زندگی ویسی گزرے گی تو ہونا وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوا. تو کہتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا کی، اور فرماتے ہیں تفصیلات اس میں حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے، من اول النہار، صبح کے وقت بھیجتے تھے. اور آگے کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ان کے شاگرد جو تابعی کہتے ہیں کہ صخر جو ہے کانا رجلا تاجرا، صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر پیشہ آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، اور وہ اپنا سامان تجارت صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے. سامان تجارت مارکیٹ میں کہیں بھیجنا ہوتا، صبح کے وقت بھیجتے تھے. فاسرا، تو وہ مالدار ہو گئے، وہ کثر مالہ، ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا. پریکٹیکلی جو ہے جس صحابی نے حدیث بیان کی تھی ان کی زندگی کو بتایا کہ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے وہ جو ہے نبی کی حدیث بیان ہی کر رہے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی اپنی عملی زندگی میں بھی صحابی نے ویسا ہی عمل کیا کہ کاروباری ہیں اور صبح کے وقت ہی اپنا کاروبار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کی وجہ سے ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کی تجارت میں برکت دی، ان کی تجارت بڑھ گئی، مالدار ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کون کرے گا؟ سب لوگ کہتے ہیں کون کرے گا؟ ہم سب کو کرنا ہے نا بھائی. صبح جاگو، رات میں سو جاؤ. اور غیر کر رہے ہیں، غیروں کے یہاں بہت ساری مارکیٹ ایسی ہیں، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے یہاں 7 بجے بند کر دیتے ہیں. بہت ساری مارکیٹ 7 بجے بند کر دیتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی ملتا ہے پیسہ. ہے نہیں کہ 12 بجے لوگ شکایت کرتے ہیں دکاندار، شیخ ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں لیکن کوئی آتا ہی نہیں صبح. بھائی آپ نے لوگوں کو عادی بنا دیا ہے. آپ کم کیجئے، دھیرے دھیرے کم کیجئے. آپ 10 بجے تک رات میں دکان کھولتے تھے، میں نہیں کہتا اچانک اس کو 7 بجے کر دو، اچانک 5 بجے کر دو. ہم سب مل کے جو ہے اس کا ٹائم بدل سکتے ہیں. اگر آپ 11 بجے تک کھولتے تھے تو اب جو پبلک ڈیمانڈ پہ اس کو 12 مت کیجئے بلکہ 10 کر دیجئے. 1 سال کے بعد اس کو 9 کر دیجئے. اور کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے 8 بجے کر دیجئے کہ ہماری دکان، اب یہ پوری دنیا جان جائے گی کہ آپ کی دکان 8 بجے تک ہی کھلتی ہے، تو اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں صرف زبانی دعوے کریں گے
اور اس کے بعد کہیں گے کسی معاملے میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. ارے اپنی ہم زندگی کو دیکھیں کہ کیا نبی کی سنت کے اعتبار سے اور شریعت کی تعلیمات کے اعتبار سے کوئی چیز تو ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہماری کوئی چیز ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر کہاں سے مدد آئے گی، کہاں سے وہ مضبوطی ملے گی، کہاں سے جسمانی مضبوطی، روحانی مضبوطی، ہر مضبوطی کی جو ضرورت ہے وہ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے پوری زندگی کو ملیاں میٹ کر کے رکھا ہے، بگاڑ کے رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا تجارت کے اصول میں سے یہ بھی ہے. اور خاص بات اس میں یہ تھی کہ نبی کی یہ دعا ہے برکت کی، کہ صبح کام کریں گے، صبح تجارت کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسروں سے عمل کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق